راہ حق کے ساتھیوں، دینی مدارس اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے، دین کی پناہ گاہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ دینی مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب و مشکلات، پابندیوں اور ہزارہ مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج عالمی سطح پر دینی مدارس اور مولوی مغرب کے نشانے پر ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی نصاب تعلیم کو بدلنے اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش اور تعلیم کا بھگوا کرن یعنی تعلیم کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی مضمون کوشش تیزی سے جاری ہے۔ مغرب کے پاس اسلحہ، طاقت، میڈیا اور دیگر وسائل ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت، اخلاص و للہیت اور تقویٰ ہے۔ مولوی اور مدرسے لازوال ہیں جو دن رات پرامن طور پر دین اسلام کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ عزم بھی سلامت ہے، یقین بھی محکم ہے، عزم بھی سلامت ہے، یقین بھی محکم ہے، شمع ہم جلائیں گے آندھیوں کی بستی میں۔ مغرب کا پروپیگنڈا ان کے بارے میں بے نیاز ہے۔ ان دینی مدارس اور علماء کی وجہ سے ہی آج نسلوں کا ایمان محفوظ ہے۔ آئیے دینی مدارس کی تاریخ، اہمیت اور ضرورت پر نئے انداز میں ایک منظوم مکالمہ پیش خدمت ہے، جس کے لیے میں مدعو کرتی ہوں شعبہ تربیت کی طالبات امت اللہ ناجیہ اور یاسمین بیگم کو۔ میری پیاری باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی، مجھے مدارس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ جی میری بہن، بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہ بھی کھول دیجیے، یہ بھی پکڑ لو۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ میری باجی تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدمنی کا اے میری نور نظر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ باجی، پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی؟ جہل کی تاریکی میں یہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی، روشنی، روشنی۔ محو درس بخاری یہاں ہے کوئی، گود میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی۔ مدرسے ہم کو لگتے ہیں کیوں اجنبی؟ آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی، اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی۔ ننھے منھے بچے سر جھکائے ہوئے روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی، روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی۔ اے بہن قال قالا نبی کی صدا، اے بہن قال قالا نبی کی صدا، گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ باجی، دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی رہزنی بدزنی دشمنی سرکشی؟ نہیں بہنا،
نہ بلکہ ایک نگاہ بصیرت سے یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی، گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ، سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی۔ پھر یہ کیا بھری ہے ہر طرف سنسنی، یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو وارثان نبی، کیونکہ روح محمد کی ہیبت سے ہی طاری ہے روح انگریز پہ کب کبھی، طاری ہے روح انگریز پہ کب کبھی، فرد برقع کی سنت سے ان پر بپا، داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سرے عام ہے، میری باجی تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے، اس بدامنی کا اے میری نور نظر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ باجی تیسری بات یہ پوچھنی ہے کہ میری باجی مجھے اب ذرا یہ بتا، یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بہنا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صوفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارے بھی استاد ہیں۔ واقعی یہ تو نعمت خدا داد ہے، ابن مسعود کی درسگاہ کوفہ میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے، درسگاہ علی کے فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے، آج تک شہر بغداد آباد ہے۔ ان مدارس کے دشمن اے میری بہن، ان مدارس کے دشمن اے میری بہن، دو جہانوں میں کتنا بدانجام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سرے عام ہے۔ پیاری بہن اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی باجی پوچھیے۔ اب مدارس کے بارے اے میری بہن رائے دو، اپنی خواہش کو ظاہر کرو۔ میری خواہش ہے باجی کہ فوراً مجھے حفظ میں یا کتابوں میں داخل کرو، حشر کی سختیوں تنگیوں میں مجھے رب کو بھی منہ دکھانے کے قابل کرو۔ ٹھیک ہے میری بہنا میں تیار ہوں، اپنے قرآن کی حافظ محافظ بنو، جذبہ حق سے سرشار عالم بنو، ڈوبے ظلمت میں ہر ایک بشر کے لیے ایک سہارا بنو، ایک خادم بنو، ایک سہارا
بہنا بہت خوب. پوری دنیا